اچھا کیونکہ اب شادی کے حوالے سے ہم نے بات کی، وظائف کے حوالے سے بات کی، میں اس طرف بھی آنا چاہوں گی کہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں شادی شدہ زندگی گزار رہی ہیں، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا صبر کا پیمانہ جو ہے لبریز ہوتا جا رہا ہے. اگر ایک طرف سے کمی ہے تو دوسری طرف سے بھی مطلب کوئی بھی جو ہوتا ہے نا پارٹنر میں سے، میاں بیوی میں سے کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. ان میں محبت نہیں ہے، ان میں وہ اخلاق نہیں ہے، ان میں وہ ویلیوز نہیں ہے جو ایک پہلے وقتوں میں ہوا کرتی تھی. ہم اپنے ماں باپ کو ہی دیکھ لیں کہ وہ ماشاء اللہ سے انہوں نے ایک زندگی کا عرصہ گزارا. تو اب یہاں پہ کوئی بات بنے نہ بنے تو وہ فوراً سے طلاق کا جو ہے لفظ پہلے ہی آ جاتا ہے درمیان کہ طلاق لے کے سائڈ پہ ہو جائے. تو میں چاہتی ہوں کہ ایسی بہن بیٹیوں کے لیے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو اس عمل سے گزر رہی ہیں، جو اس لائف کے فیز سے گزر رہی ہیں، وہ ان کا سیٹ ہو جائے. بہت شاندار وظیفہ، بڑا مجرب وظیفہ، ایسا وظیفہ جس کو کرنے والا اپنے سسرال میں، خاص طور پہ بچیاں، اس وظیفے کو وہ کچھ عرصہ کر کے دیکھیں. یہ اس بندہ ناچیز کا تحفہ ہے اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے کہ وہ اپنے سسرال میں آنکھوں کا تارا بن جائیں گی. اچھا. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے، اس کو 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. 313 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، 111 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. پڑھ کے اس کو اپنے ہاتھوں پہ دم کریں، اپنے چہرے پہ پھیریں، اپنے جسم پہ پھیریں. اگر ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، تو کچھ چینی آگے رکھ لیں. ٹھیک ہے. جو گھر میں ہمارے کچن میں استعمال ہوتی ہے چینی، ٹھیک ہے، آگے رکھ لیں. جب بھی آپ اس کو روزانہ پڑھیں اس کے اوپر دم بھی کریں اور وہ اپنے کچن میں رکھ دیں تاکہ وہ سب کے استعمال میں آ جائے. اچھا، وہ چینی ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ جی پوری فیملی استعمال کرے، وہ پورے گھر کے جتنے افراد ہیں. انشاءاللہ گھر میں ایسا خوشیوں کا بسیرا ہوگا، چڑیاں پرندے چہچہائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، محبتوں کا بیج اللہ تبارک تعالیٰ بوئے گا. اور جب وہ خوش ہو جائے، جب وہ راضی ہو جائے ہماری بہن بیٹی کہ بس اللہ نے مہربانی فرما دی ہے، کچھ میٹھا اب بچوں میں تقسیم کر دیں. یہ ضرور بہت ہی ایک زبردست قسم کا آپ نے وظیفہ بتایا، اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ اگر جو سن رہے ہیں وہ ضرور اس چیز کو فالو کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے پازیٹیو ہو جائے. ضرور صاحب بھی اگلے سوال کی جانب بڑھتی ہوں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک انسان ہوتا ہے، وہ بیٹھے بٹھائے کسی سچویشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتا ہے. کوئی بھی مسائل ہو سکتے ہیں، کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، زندگی کے معاملات ہو سکتے ہیں، کاروبار کے معاملات ہو سکتے ہیں، مختلف معاملات ہو سکتے ہیں. ایک دم سے ڈاؤن فیل کرنا سٹارٹ ہو گیا اور ایک چیز، ایک سچویشن اس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اب اس چیز سے نہیں نکل سکتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایک انٹرنل انرجی ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے نا مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو وہاں پہ رہنا ہے، فیلڈ میں پلے کرنا ہے، ایک دم سے آپ کو دوبارہ سے کم بیک دینا ہے، بیکاز یہ آپ کی جاب ہے، آپ کی مجبوری. اگر آپ ہنسے مسکرائیں گے نہیں، اس طرح سے نہیں کریں گے، دل اندر سے مرجھا گیا. ٹھیک ہے، میں آئی ہوپ کہ آپ میرا سوال ایک انسان ہوتا ہے، وہ بیٹھے بٹھائے کسی سچویشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسٹک ہو جاتا ہے. کوئی بھی مسائل ہو سکتے ہیں، کسی بھی طرح کے ہو سکتے ہیں، زندگی کے معاملات ہو سکتے ہیں، کاروبار کے معاملات ہو سکتے ہیں، مختلف معاملات ہو سکتے ہیں. ایک دم سے ڈاؤن فیل کرنا سٹارٹ ہو گیا اور ایک چیز، ایک سچویشن اس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اب اس چیز سے نہیں نکل سکتا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ایک انٹرنل انرجی ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے نا مایوس ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو وہاں پہ رہنا ہے، فیلڈ میں پلے کرنا ہے، ایک دم سے آپ کو دوبارہ سے کم بیک دینا ہے، بیکاز یہ آپ کی جاب ہے، آپ کی مجبوری. اگر آپ ہنسے مسکرائیں گے نہیں، اس طرح سے نہیں کریں گے، دل اندر سے مرجھا گیا. ٹھیک ہے، میں آئی ہوپ کہ آپ میرا سوال انسٹنٹ ریمیڈی وہ کیا کریں کہ ایک دم سے وہ نیگیٹیوٹی سے بھی دور رہیں اور اپنے آپ کو بحال محسوس کریں؟ درود ہزارہ. درود ہزارہ. ایسے جتنے اشخاص ہیں جو کہ اس وقت بڑے مایوس ہو چکے ہیں اپنے مستقبل سے، اپنے کیریئر سے، پریشانیاں بڑھ چکی ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، کسی بھی حوالے سے ہو سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ دنیا کا ہو، یہ ہمارے سلسلہ نقش بند کا خاص تحفہ ہے درود ہزارہ. درود ہزارہ چھوٹا سا درود پاک ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بے عدد کل ذرۃ میات الف الف مرۃ مبارک وسلم. چھوٹا سا درود پاک، یہ میرے روحانی سفر کا پہلے دن سے ہم سفر ہے الحمدللہ. آج بھی یہ بندہ ناچیز اس درود پاک کو اپنے عمل میں ضرور رکھتا ہے، اپنے وظیفے میں ضرور رکھتا ہے. مجھے نیند نہیں آتی جب تک میں اپنا یہ روزانہ کی تعداد درود پاک کی نہ پوری کر لوں. صرف اور صرف 313 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ 700 پڑھ لیں، 1100 پڑھ لیں. جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں نہ صرف یہ سارے معاملات حل ہوں گے
بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ماجی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں سے ہر طرح کی پریشانی جیسی بھی ہو، چاہے اس کا کوئی راستہ نہ ہو، آپ چاروں طرف سے بند ہو چکے ہیں، اب یہ درود پاک پڑھنا شروع کریں، دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کی کیسی کیسی رحمتیں، برکتیں اور نعمتوں کا نزول ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا کچھ خواتین ہوتی ہیں صاحب بھی وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے خاوند جو ہے ہمارے پہ ویسی توجہ نہیں دیتے، ان کا بیہیویئر بدل گیا ہوا ہے، ہم ان کے لیے ایسا کیا عمل کریں کہ ان میں وہی محبت دوبارہ پیدا ہو جائے، وہی چاہت اور وہی کشش ہو جائے؟ ہماری ان بہنوں کے لیے بھی کچھ بتا دیں۔ اچھا، اس میں دو تین چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک معاشرتی حوالے سے میں ضرور گوش گزار کرتا چلا جاؤں آپ کی، کہ خواتین کو باوضو رہنا چاہیے۔ خواتین ہمارے گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے مذہب میں، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بے انتہا عزتوں سے، رحمتوں سے اور بہت بلند مرتبہ عنایت فرمایا، ٹھیک ہے۔ ہماری خواتین بہت سارے معاملات میں لاپرواہ ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے، باوضو رہیں، سب سے ضروری بات، ہمیشہ باوضو رہیں۔ جو خاتون باوضو رہتے ہوئے کھانا بناتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا رزق کبھی نہیں روکتا، ایک بات۔ دوسری بات، جن کے اس طرح کے روز لڑائی جھگڑوں کے والے معاملات ہیں، وہ سورہ فلق ناس کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں، ہاتھوں پہ پھیر کے اپنے اوپر بھی پھینکیں، اور وہ پانی سے اپنے چہرے کو دھوئیں، ٹھیک ہے، چہرے کو دھوئیں۔ اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت کریں۔ اچھا سر بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، اب تو خیر بے تحاشا وظائف چل رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ وظائف سن کے گھبرا بھی جاتے ہیں کہ اتنے لمبے وظائف ہم کرنے بیٹھ جائیں، تو ویسے انٹرسٹ جو ہے نا اپنا کر دیتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی ایسا اوتھینٹک وظیفہ بتائیں، وہ تھوڑا سا شارٹ بھی ہو اور پاورفل بھی ہو، کہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان وظائف کی بدولت جو ہم لوگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا کر دیں تاکہ وہ آسانی سے اپنے مقصد تک پہنچ سکیں۔ تو وہ ذرا ہمیں پلیز گائیڈ کریے۔ آپ کے اس کوشچن کو میں 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو جو بچیاں ہماری رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بالکل، ان کے حوالے سے ایک شاندار تحفہ آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے توسط سے میں ایک دفعہ پھر اپنے ناظرین کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو۔ صرف 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف صبح فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، اول آخر درود پاک، ٹھیک ہے، اور 3 دفعہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے اسے پیاری امی جان حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عاجز انکساری کے ساتھ پیش کر دیں۔ اس عمل کو جاری رکھیں بچیاں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ تیر میرا کبھی رائے گاہ نہیں گیا، کبھی خالی نہیں کیا۔ جو یہ عمل کرنے والا شخص ہے، عورت ہے، بچی ہے، ہماری بہن ہے، بیٹی ہے، وہ کبھی نامراد نہیں رہے گی، خاص طور پہ وہ بچیاں جو جن کی شادی میں جن کی شادیوں میں مسئلے تاخیر ہو، اگر ان کا کوئی جادو جنات کا بھی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ بہترین ان کے لیے وسیلہ پیدا فرما دے گا ان کے علاج کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس سے حل ہو جائے گا۔ یس تو یہ صرف اسی کو کرنا ہے، یعنی کہ صرف یہ بچی ماں خود باپ کرے، میں سے بھی کوئی کر سکتے ہیں؟ یہ بچی خود کرے، اگر والدین کر سکتے ہیں تو والدین کریں۔ دوسری آپ کا جو اس میں کیٹیگری میں نے کہہ سکتا ہوں کہ پسند کی شادی کے حوالے سے، پسند کی شادی کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا حسب نسب ملتا ہے، اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لڑکا بہت ویل سیٹلڈ ہے، لڑکی کا یعنی کہ جو زندگی کا وہ اس طرح سے سٹینڈرڈ نہیں ملتے، اسی طرح سے لڑکی کے حوالے سے کہ وہ بہت ہائی فائی، فار ایگزامپل اس کی فیملی ہے، اس کا وہ سارا حسب نسب ہے، دوسرا ذرا اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح کی شادیاں بعد میں جا کے بہت مسئلے مسائل بنتے ہیں۔ یہ کامن سینس کی بھی بات ہے، ویسی بات ہے۔ اگر حسب نسب آپ کا ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے جو ولی ہیں وہ راضی ہیں، آپ کے والدین، پھر آپ یا ودودو کا وظیفہ کر لیں، ٹھیک ہے، یا ودودو 1100 مرتبہ یا ودودو پڑھ کے اول آخر درود پاک کسی وقت پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور اپنے حق میں دعا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ بہترین اسباب پیدا فرمائیں گے اس معاملے میں، انشاءاللہ الحمدللہ۔ اور ان وظائف کی ہماری طرف سے عام اجازت ہے۔ یہ میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ہوتے ہیں نا کچھ وظائف ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی خاص اجازت دیجیے، تو خیر اس کی آپ نے اجازت جو ہے آپ نے وہ دے دی ہے۔